تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق الله العظيم۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، میری ان نعمتوں کو، احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں وقتاً فوقتاً کیے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ عہد کیا تھا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے۔ سیدھا سیدھا حکم یہ ہے کہ جان اور مال جب بھی اللہ کے راستے میں ان چیزوں کی ضرورت پیش آئے تو دونوں کو بے دریغ انسان خرچ کر دے، یہ اللہ کی طرف سے عہد ہے۔ اور بھی عہدوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کا اہتمام، حقوق اللہ کی رعایت، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اپنی قسموں کی پابندی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پابندی، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور چیز سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اے بنی اسرائیل، اہل کتاب، اے فرزندان یعقوب، ایمان لاؤ بما، اس کتاب پر، انزلت، جو میں نے نازل کی۔ جس طرح تورات میں نے اتاری تھی اس پر تمہارا ایمان ہے، اسی طرح میں نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے، بس یہی کافی ہے ایمان لانے کے لیے۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے مصدقا لما معکم، جو کتاب تمہارے پاس ہے، تورات ہے، اس سے پہلی کتابیں انجیل، زبور ہے، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کتابوں کے اندر جو بنیادی باتیں تھیں، توحید، رسالت، آخرت، نماز، روزہ، ان کے اندر جو ذکر تھا اس کے اندر بھی ہے۔ اسی طریقے سے ان کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں جو صفات لکھی تھی وہ آج ہو بہو بالکل پوری ہو رہی ہے تمہارے سامنے۔ تو اس سے تو تمہارا سینہ اور چوڑا ہونا چاہیے کہ ہماری کتابوں کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ جان بوجھ کر کے انجان بن رہے ہو۔ اس کی سخت پکڑ بھی سخت ہے اس کے اوپر۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کا انکار کر کے سب سے پہلے کفر کرنے والے انکاری مت بنو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکے کے لوگ تو مدینے کے لوگوں سے پہلے بھی انکار کر چکے تھے، تو جواب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد وہاں سے مسلمان ہوئی، وہی ہجرت کر کے یہاں پر آئی، انہیں کو تو مہاجر کہتے ہیں۔
ہاں کچھ لوگ رہے جو انکار کرتے رہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مکے کے لوگ ہوں یا اور لوگ، وہ سب ان پڑھ تھے، ان کو اتنا گیان اور علم نہیں تھا، لیکن پورے مکے جزیرۃ العرب کے اندر یہودیوں کی علمی وجاہت قائم تھی، علمی روح دبدبہ قائم تھا، سب جانتے تھے یہ لوگ اہل علم ہیں، مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے ان سے۔ تو پڑھا لکھا آدمی اگر کسی چیز کو مان لے تو دوسروں کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ سب سے پہلے مخالفت انہوں نے کی، اور اخیر تک اور آج تک اور قیامت تک ہر فتنے اور ہر برائی کے اندر اگر آپ تلاش کرو گے، اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھو گے تو اس کے نیچے آپ کو کوئی نہ کوئی یہودی ملے گی۔ دنیا کے اندر جتنے جھگڑے، فتنے، فساد، ہر چیز کے اندر ان کا مائنڈ ان چیزوں میں بڑا سیٹ ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیات کو ثمن قلیل، حقیر معاوضے کے بدلے میں مت بیچو، مت خریدو۔ ساری کی ساری دنیا متاع قلیل ہی ہے، یاد رکھیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ پوری دنیا کا ساز و سامان، پوری دنیا کے سونے چاندی اور اس کی کرنسیاں، مال و دولت اور خزانے اللہ کے نزدیک متاع قلیل، حقیر پونجی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری نظروں میں جو بڑی سے بڑی رقم ہے، نذرانے اور تحفے ہیں، جن کو لے کر کے تم قرآن کی باتوں کو غلط لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، یا لوگ تم سے پیغمبر نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا وہی نبی ہے، تو تم جھوٹ بول دیتے ہو یا چپ رہتے ہو، خاموش رہتے ہو۔ یہ تمہاری پالیسی اور تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہود کی ایک عادت یہ تھی کہ انہوں نے تورات کے جو نسخے تھے ان کے الگ الگ وہ کر رکھے تھے، اکٹھی ایک جگہ نہیں تھی، ایک پرچہ الگ، دوسرا پرچہ الگ، تیسرا الگ۔ جیسا آدمی جیسا تحفہ نذرانہ پیش کرتا اس کے مطابق ایسی ہی بات ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ وَتُبْدُونَهَا كَثِيرًا، کہ تم نے کاغذوں کی شکل میں اس کو الگ الگ کر رکھا ہے اور لوگوں کی فرمائش اور ڈیمانڈ پر تم مسئلے بتاتے ہو۔ یاد رکھیے اہل حق عالم کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا ترجمان ہوتا ہے۔ شریعت اس کے باپ کی جاگیر پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ شریعت کو تبدیل کر دے لوگوں کی خواہش کے مطابق، بلکہ وہ شریعت کا پابند اور شریعت کا ترجمان ہے۔ شریعت جو کہے گی بس اس کو اس چیز کو بتانے کا حق ہے، چاہے وہ کسی کے موافق پڑھے چاہے کسی کے خلاف پڑھے، اس میں اس چیز کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ لا یخافون لومۃ لائم، اگر لوگوں کے چہرے بتا کر دیکھ کر کے فتوے دیے جانے شروع کر دیے جائیں، مسئلے بتانے، تو یہودیوں کی ان لوگوں کا کام تھا حق بات کو چھپانا اور ان کو گڑبڑ کر کے پیش کرنا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے آگے فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ کتمان حق بات کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور یہ یہودیوں کی خاص عادات میں سے تھا، وہ حق کو چھپاتے تھے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہی ہو۔ تو حق بات کو کبھی انسان کو چھپانا نہیں چاہیے، حق بات کو۔ اسی لیے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد، سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاپلوسی کرنے والے تو ہزاروں مل جائیں گے،
چمچہ گیری کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، منہ پر باتیں نہیں کہتے، لیکن حق بات آئین جواں مردی حق کوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبا ہی۔ جو شعر ہوتے ہیں وہ لومڑی بن کر کے زندگی نہیں گزارتے، جو اہل حق ہیں ان کا کام یہ ہے وہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ پوری ترازو میں ٹھوک کر کے بات کو کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے موافق ہو چاہے خلاف، وہ باتوں کو نہیں چھپاتے۔ اس آیت کے ذیل کے اندر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھی اور اسی طریقے سے اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کو سب جانتے ہیں، بنو امیہ کا بادشاہ تھا، 20 سال حکمرانی کی، اور عبد الملک کا باپ تھا مروان، یہ وہی ہے جس کا میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ سنا بھی چکا ہوں۔ تو انہی کی نسل کے اندر سے ہیں، سلیمان ہے عبد الملک کا بیٹا، اور یہ سلیمان تھوڑا ان میں سے تھوڑا نرم مزاج سا بھی تھا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے اس رسم کو توڑا کہ باپ کے بعد بیٹا۔ اس نے وصیت کی کہ میرے بعد جس کو خلیفہ بننا ہے سب سے بیعت لے لو، اور جب اس پرچی کو کھولا تو دیکھا اس میں عمر بن عبد العزیز کا نام تھا، ان کے بھتیجے کا، یعنی ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کا جو بھائی تھا دوسرا عمر مطلب عبد العزیز کا بیٹا، ان کو وصیت کر کے گئے تھے۔ تو یہ سلیمان بن عبد الملک مکہ جا رہا تھا، لیکن مدینے سے گزرا تو راستے میں مدینے میں ٹھہر گیا، بادشاہ ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی آدمی ہے کہ جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو؟ یہ بڑے فخر کی بات ہوتی تھی کہ کسی نے کسی صحابی سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا۔ جتنے واسطے کم ہوں گے دین کے اندر، بات اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ پہنچے گی۔ تو لوگوں نے بتایا ہاں ایک بزرگ ہے جن کا نام ابو حازم ہے، کہا کہ ان کو بلاؤ۔ چنانچہ پتہ بھیجا اور ان کو لے کر کے سلیمان بن عبد الملک کے پاس آئے۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کے ٹھاٹ آپ جانتے ہی کیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نے آتے ہی بے جھجک سلیمان نے کہا اے ابو حازم یہ کیا بے مربتی ہے، سارے مدینے کے لوگ ہم سے ملنے کے لیے آئے اور تم ہم سے ملنے کے لیے بھی نہیں، تم کو بلانا پڑا۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کون سی بے مربتی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، میں نے نام سنا ہے کہ کوئی عبد الملک ہے، ہاں سلیمان عبد الملک کا بیٹا، لیکن میں آپ کی شکل سے بھی واقف نہیں۔ چونکہ یہ سب لوگ ملک شام میں رہتے تھے، دمشق کے اندر، حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے سب کے سب، ادھر تو ان کا کبھی سال میں کا چکر لگتا تھا حج کے موقع پر، یہ ویسے ہی۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ بے مربتی تب ہوتی جب آپ کی میری دعا سلام پہلے سے ہوتی اور پھر میں آپ سے ملاقات کے لیے نہ آتا، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے۔ چنانچہ ان کی مجلس کے اندر علامہ ابن شہاب زہری بہت بڑے عالم یہ بھی بیٹھے تھے، سلیمان نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت صحیح فرما رہے ہیں، بھائی جب پہلے سے جان پہچان نہیں ہے تو کیا بے مربتی ہے اس کے اندر۔ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مختلف سوالات کیے، اس سوالات کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا وقت چاہیے، 2-4 باتیں آپ کو بتا دوں۔ اس نے سوال کیا عبد الملک نے، سلیمان بن عبد الملک نے، سلیمان نے عبد الملک کا بیٹا تھا، اس نے سوال کیا ابو حازم کیا بات ہے کہ ہم لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ موت سے ڈرنے کی وجہ ایک ہی ہے کہ آپ نے ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر کر رکھی ہے، آخرت کے لیے کچھ کر ہی نہیں رکھا، اور جہاں انسان کی محنت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، صلاحیت لگتی ہے، وہیں پر اس کی طبیعت لگتی ہے۔ اگر آپ آگے کی تیاری کرتے تو پھر موت کو مہمان سمجھتے ہیں۔ ہاں بات تو صحیح ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک سوال اور کیا کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے، کس پر ہے؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ بادشاہوں کی چاپلوسی کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہی پہ ہے، کیوں جی ایسے ہی ہوتا نہیں،
انہوں نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اس نے پھر اور سوال کیے، سوال کرتے کرتے یہاں پر آیا کہ ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ یہ سوال نہ کریں تو بہتر ہے، معذرت چاہتا ہوں جواب سے۔ کہا کہ نہیں بتائیے۔ کہا کہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ تمہارے باپ داداؤں نے ظلم کیے لوگوں کے اوپر، زبردستی حکومت حاصل کی ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، تو آخر بات ہے کہ آپ بھی تو انہی کے اندر سے ہیں۔ یعنی اتنا تلخ اور کڑوا جواب، اور وہ بھی بادشاہ وقت کو اور بھرے مجمع کے اندر۔ اب اس کی تو ہوا ٹھنڈ ہو گئی، ایسے سوال کرتا ہے، جواب ایک دم بالکل اسٹرانگ مل رہے ہیں ادھر سے۔ تو بہرحال آخر کے اندر آ کر اس نے کہا کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے ہمارے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ کی رحمت کے اندر پہلے سے ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تیری پیشانی کو پکڑ کر کے اللہ تجھے نیک کاموں کی ہدایت دے دے۔ یہ ابو حازم تابعی ہے، صحابی بھی نہیں۔ اب وہاں جو حاضرین مجلس ہیں وہ دیکھ کر کے کوئی دانتوں کے نیچے انگلی دے رہا ہے کہ بھائی اس کی تو خیر نہیں ہے، تو سوال کے جواب میں ایسا ہے کہ بادشاہ کا ادب بھی نہیں کر رہا۔ لیکن آخر کے اندر جب اس نے سوالوں کی حد کر دی اور اس نے اپنے بارے میں پوچھا تو ابو حازم نے کھل کر کے اس کی وضاحت کی کہ ایسی حکومتیں جو زبردستی تلوار کے بل بوتے پر لی جائیں یہ مناسب نہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو۔ تو حاضرین مجلس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں وہ کہہ رہا ہوں جس کا حکم قرآن نے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ نہیں۔ میں قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ بڑا متاثر ہوا، تھوڑی نیکی اس کے مزاج کے اندر تھی۔ اس کے بعد اس نے تقریباً 100 گینی جو سونے کی اس زمانے کے اندر ہوتی تھی ان کو ہدیہ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میری تقریر کا عوض ہے تو پھر تو میں اس کو خنزیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، اس سے بھی بدترین سمجھتا ہوں، اور اگر آپ اس لیے مجھے دے رہے ہیں کہ بیت المال میں ہمارا حصہ ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء ابھی موجود ہیں، جب آپ ان کو دے دیں گے تب مجھے دینا۔ اور یہ کہہ کر کے واپس کر دی ان کی۔ تو یہ لوگ وہ تھے اہل حق جو حق کو چھپاتے نہیں تھے، اور عالم کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ حق کو نہ چھپائے، لیتا ولعل نہ ہو، بات سیدھی سچی اور صاف صاف ہو، چاہے پھر کچھ بھی ہو۔ یہی ایک صحیح اہل علم کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے، ورنہ لوگوں دین کی باتوں کو چھپانا، کتمان حق، یہ علماء یہود کا کام تھا، وہ چھپاتے تھے۔ اگر سزا داری کرنی ہے کسی کے اوپر تو دیکھتے تھے نذرانہ زیادہ دے دیا تو لوگ گڑبڑ کر کے کچھ تخفیف کر دیتے۔ اسی لیے قرآن میں آگے آئے گا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتابوں میں اپنے ہاتھوں سے چینجنگ، رد و بدل کر ڈالی۔ اللہ نے کچھ کہا تھا انہوں نے کچھ کر دیا۔ اسی لیے اس شریعت کی چونکہ یہ آخری شریعت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ ہلاک ہوگا، امت اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اے بنی اسرائیل نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ 3 چیزوں کا حکم دیا، ایک تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں تو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نماز، زکوٰۃ، ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے اور ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا۔
اسی لیے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں آئے گا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میری مدد تمہارے ساتھ ہے، لیکن کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکات دو گے، میری مدد تمہارے ساتھ۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 87 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ فرعون نے پابندی لگا دی تھی کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ حکومتیں آتی ہیں، ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، تو یہ ٹینشن میں پڑ گئے کیا کریں۔ پہلے سے ہی نماز کا اہتمام تو تھا ہی نہیں، لیکن کچھ لوگ پڑھتے تھے۔ کہا کہ بھائی اپنے اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو، اللہ تو وہاں بھی قبول کر لے گا۔ اور ان لوگوں نے جب نمازوں کو ضائع کرنا شروع کیا، قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر اللہ رب العزت نے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر بھیجا۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے جو نماز زکوٰۃ تمہاری شریعت کے اندر ہے، تمہیں ٹینشن کیا ہے اس شریعت پر عمل کرنے میں، اس میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جب تو ہم مانتے بھائی کوئی الگ تمہارے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی۔ اچھا انہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں کیا گڑبڑ کر رکھی تھی جانتے ہیں آپ یہودیوں نے؟ زکوٰۃ کے بارے میں تو ان کا خیال یہ تھا کہ صدقہ فطرہ ادھر ادھر کا جو ہے وہ تو کاہنوں کو دے دو۔ کاہن سمجھتے ہیں جن سے غیب کی باتیں پوچھتے تھے، نجوم۔ غریبوں کا حصہ تورات سے بالکل ختم کر دیا، ان کا کوئی حصہ نہیں، جو غریب ہے مارنے دو اس کو۔ اور جو زکوٰۃ تھی وہ ان کے علماء، رہبان اور جو پڑھے لکھے تھے وہ وصول کر لیتے، یہ ہمارا حق ہے۔ نذرانے تو لیتے ہی تھے، اس کو بھی لیتے تھے، یعنی غریبوں کا چیپٹر بالکل کلوز، کچھ نہیں تمہارے لیے۔ نماز کا حال کیا تھا؟ نماز کے بارے میں تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ سال میں اگر ایک سجدہ تم نے کر لیا بس کافی۔ اتنا بھائی، ایک سجدہ اگر سال بھر میں کر لیا تو کافی ہے، اور وہ بھی جھکنے کی ضرورت نہیں زمین پر، بلکہ کسی دیوار کے اوپر ماتھا ٹیک لیا، کسی کھمبے کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہودیوں کی عبادت ایسی ہے، ایک دیوار ہے بیت المقدس کے اندر، جب بخت نصر نے اس کو تہس نہس کیا تھا تو ایک دیوار رہ گئی تھی، دیوار گریہ بولتے ہیں جس کو، جہاں جا کر کے روتے ہیں، بس اس سے جا کر کے ماتھا لگا لیا، ہو گئی بھائی، کام بن گئے۔ یہ نماز کا حال انہوں نے کر دیا تھا، جبکہ ان کی شریعت کے اندر نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اننی انا اللہ، اللہ کہتے ہیں میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، میری ہی پوجا بندگی کرو، عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تعلیم ہے تو کیا امت کو نماز کی تعلیم نہیں ہوگی؟ تھی، لیکن نماز کا حال یہ بنا دیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی سیدھے سیدھے راستے پر آؤ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہودیوں کی نماز کے اندر بعض کہتے ہیں کہ رکوع نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ رکوع ہی تھا ان کے اندر، اس لیے ان کو رکوع سجدے کا خاص طور سے حکم دیا۔ رکوع کے معنی آتے ہیں جھکنا۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز کے اندر رکوع نہ ہو، اور اس امت کی نماز کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، چونکہ کامل دین ملا ہے ہم کو مکمل، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب اپنے پیچھے کہ کس سے چھوڑ دو، کبھی کہو نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ تو ہم بھی دیتے ہیں، وہ والی نماز نہیں، بلکہ اب وہ والی نماز پڑھنی پڑے گی جو قرآن کہتا ہے اور جو نبی آخر الزماں کہتے ہیں، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، ساری چیزیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔